بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں منزہ جمشید آفیشیل۔ اور میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسین پاک کے مقام کے بارے میں چند باتیں شیئر کروں گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو میں نے پڑھنا ہے آپ نے سننا ہے اس ویڈیو میں، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جھکتا نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ سجدے تو سب نے کیے پر اے حسین تیرا نیا انداز ہے، اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پہ رب کو بھی ناز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی خوشی منائی، حسین وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رعب دہن کی گھٹی دی۔ حسین وہ ہیں کہ جنہیں صدیق اکبر اپنی ممبر پہ بٹھا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حسین وہ ہیں کہ جنہیں فاروق عمر سلام میں پہل کرتے تھے۔ حسین وہ ہیں کہ جب وہ مسکراتے تو عثمان غنی فرماتے کہ جنت میں بہار آ گئی ہے۔ حسین وہ جنہیں دھوکے سے بلا کے شہید کیا گیا۔ حسین کا ذکر صرف ایمان کا تقاضا نہیں، عشق حسین بخشش کی سند ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو اس پہ ظلم نہ کیا کرو، کیونکہ اس کے ظلم کا بدلہ خود اللہ پاک لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ حضرت فاطمہ سے کہو کہ امام حسن اور حسین کو میرے پاس بھیجو۔ حالانکہ یہ شہزادے سارا دن مسجد نبوی میں کھیلا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان سے محبت تھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ فاطمہ سے کہو کہ امام حسن اور حسین کو بھیجو۔ ان کے آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی، جیسے کہ بچے کو کپڑے تبدیل کروانا یا اس کی تیاری کرنا۔ اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظریں اس طرف جمائی ہوئی ہیں، اس حجرے کی طرف کہ جدھر سے حضرت امام حسن اور حسین نے آنا تھا۔ پیار تو آپ پہلے بھی ان شہزادوں سے بہت فرماتے تھے، لیکن آج انداز نرالا تھا۔ جب وہ شہزادے نظر آئیں تو آپ اپنے گھٹنوں کے بعد نیچے زمین پہ بیٹھ کے اپنے بازو ان کے سامنے پھیلا دیے، تو حضرت امام حسن اس کندھے سے اور حضرت امام حسین اس کندھے سے لگ گئے۔ تو آپ نے رب کائنات سے دعا فرمائی، اے رب کائنات میں ان شہزادوں سے بہت پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اس کے بعد آپ نے بہت پیاری دعا فرمائی، توجہ کیجئے گا، غور کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا، جو ان سے عقیدت کرے گا، اے رب کائنات تو ان سے بھی محبت فرما۔ دیکھیں نا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شہزادے کتنے پیارے تھے، اپنے اہل بیت کتنے پیارے تھے، تو ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ جب ہم روضہ رسول پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جالیوں تک پہنچ جائیں، اور جب ہم جالیوں تک پہنچتے ہیں تو ہمارے دل کی کیسی کیفیت ہوتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، وہ محبت بن کے ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ دیکھیں نا جن کے لیے یہ ہمارے آنسو نکلتے ہیں، ہمارے یہ جذبات آ جاتے ہیں، ان سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کے لیے ہماری کیسی محبت ہونی چاہیے۔ خالی عشق عشق اور حسین حسین کرنے کا کیا فائدہ جب تک ہم نے اس عشق والے خلاصے کو ہی نہ سمجھا۔ ان عظیم ترین ورفا ہستیوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر دین کو بچا کے ہمارے تک پہنچایا ہے، اور آج کے مسلمان کو یہ یاد تک نہیں کہ ایک مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے، اس میں ہمارے لیے کیا احکام ہیں جس پہ ہم نے عمل کر کے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے اور اپنے جینے کا مقصد صحیح طریقے سے گزارنا ہے۔ یہ تک بات ہمیں نہ توجہ ہے نہ یاد ہے۔ اگر تھوڑی سی غور کر کے انہیں پڑھ لیا جائے، سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے تو ہمیں سارا طریقہ سمجھ آ جائے گا۔ کیا ہمارے پیارے امام حسین پاک نے اس لیے قربانی دی تھی کہ ہم گانا سنا کریں، ڈرامہ دیکھا کریں اور فضول کاموں پہ دھیان دیا کریں؟ نہیں، ہمارے جینے کا یہ طریقہ نہیں۔ ہمارے جینے کا تو وہ طریقہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہمیں مولا حسین پاک کی قربانی دینے کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ کیوں دی، کس لیے دین بچایا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور ایک اور بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین پاک کھڑے ہوئے تھے، تو ان کے پاؤں مقدس پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تم کر دو یا وہ کر دے، انہوں نے اپنے سر کا پٹکا اتارا اور وہ پاؤں صاف کر دیے، مولا حسین پاک کے پاؤں مبارک صاف کر دیے۔ اتنا زیادہ ادب کرتے تھے یہ صحابہ کرام اس پاک گھرانے کا
फजीलत वाला ही फजीलत को समझता है। इस कदर मुसलमान के दिल में ईमान होना चाहिए। इस्लाम को मुख्तलिफ तरीक़ों में नहीं बांटना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। वो ऐसे कि कोई सहाबा को नहीं मान रहा तो कोई अहले बैत को नहीं मान रहा। हमें इन सब पे यकीन रखना चाहिए, इन सब को मानना चाहिए। जैसे हम आप अलैहिस्सलाम को बिन देखे उनसे अकीदत रखते हैं, उनको मानते हैं, उन पे यकीन रखते हैं, उनकी दी हुई चीज़ों पे हम अमल कर रहे हैं, इसी तरह बाकी अजीम तरीन हस्तियों को सबको मानना चाहिए। अगर उन अव्वलीन को ही नहीं हम मानेंगे तो उनके पहुँचाए हुए दीन को हम कैसे मान सकते हैं अच्छे तरीके से। हमारे बुजुर्गान दीन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने इतनी मेहनत से ये हदीसों को तलाश करके इन असूलों को बनाया, इन कायदों को बनाया और हमारे तक पहुंचाया है। अगर इन अजीम हस्तियों का कोई रोल ना होता जिन्हें हम आज मान नहीं रहे, अगर इनका कोई भी रोल ना होता तो फिर ये अहदीस में पढ़ के, ये सर्च करके ये डायरेक्ट कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। नहीं, ये किसी भी हदीस में ऐसा नहीं फरमाते। ये हर हदीस में कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि हुजूर यूँ फरमाते थे। ना कि ये डायरेक्ट उन्होंने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम यूँ फरमाते थे, बल्कि इन सब का हवाला दे के हदीस में बयान किया गया है कि ये फरमाते हैं कि हुजूर यूँ फरमाते थे। इन हस्तियों ने अपने सीनों में इन हदीस को महफूज फरमाया, अपने दिलों में महफूज फरमाया और हम तक पहुँचाया, और हम ही नहीं आला हस्तियों को मान रहे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें शुहदाए करबला से, अहले बैत से और तमाम सहाबा कराम से और उन हस्तियों से जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उन तमाम हस्तियों से अल्लाह ताला हमें अकीदत और एहतराम और मोहब्बत करने की अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए और इनके बताए हुए अहकामात, इनके बताए हुए तरीके पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे प्यारे मौला हुसैन पाक ने इस दीन के लिए कुर्बानी दी है, अल्लाह पाक हमें वो कुर्बानी का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए और उस मकसद पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। और हशर तक छोड़ गए एक दरख्शंदा मिसाल, हशर तक छोड़ गए एक दरख्शंदा मिसाल, हक परस्तों को न भूलेगा ये एहसान हुसैन।